ناظرین السلام علیکم. شیطان کی اقسام میں آپ سبھی کا ایک بار پھر استقبال ہے. امام علی علیہ السلام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ اگر کوئی انسان توبہ کرے پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر گناہ کرے تو اس کا کیا بنے گا؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ اسے معاف کر دے گا. تو پھر سوال کرنے والے نے کہا کہ یہ کتنی بار چلے گا، اللہ کتنی بار معاف کرتا رہے گا؟ تب پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک شیطان آزاد ہے اس وقت تک اللہ گناہ کو معاف کرتا رہے گا. یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان اب ہمارا اتنا زیادہ کھلا ہوا دشمن ہے کہ اللہ نے بھی ہم لوگوں کے لیے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے اور ہم توبہ کریں اور پھر ہم سے وہی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ ہمیں پھر معاف کر دے گا. لیکن ہم اس شیطان کو جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی کہ وہ قید ہو جانے کے بعد بھی ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، تو اس کو کس طرح سمجھیں اور کیا جو ہمارے پاس ایسی کون سے وظائف یا موجود ہیں جس سے ہم اس سے محفوظ رہ سکیں. آئیے ایک بار پھر اس پر بات کرتے ہیں جس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی. السلام علیکم آپا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپا پچھلی بار جب ہم بات کر رہے تھے شیطان کے بارے میں تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک ذکر کیا تھا نفس امارہ کا کہ شاید جو گناہ کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے. تو ہم نے سنا ہے نفس امارہ اور نفس لوامہ کے بارے میں، تو یہ دراصل ہے کیا اور شیطان کا اس پر کتنا کنٹرول ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ انسان کا جو نفس ہے اس کو 3 قسموں میں بانٹا گیا ہے. ایک نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، تیسرا نفس مطمئنہ. اچھا، ایک روح میں بھی 3 ٹائپ ہے. 3 ٹائپ ہے. تو نفس امارہ آمر سے بنا ہے. آمر یعنی حکم دینے والا، امارہ یعنی بہت زیادہ برائیوں کی جانب حکم دینے والا، برائیوں کی جانب کھینچنے والا، جس کا ذکر سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں اللہ نے اس طرح سے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. یعنی یہ حضرت یوسف اپنے زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو کبھی بھی برا قرار نہیں دوں گا، اس لیے کہ نفس تو بہرحال برائیوں کی جانب لے ہی جاتا ہے، وہ تو حکم دیتا ہی ہے. ہاں یہ کہ میرا رب مجھ پر رحم کر دے کیونکہ میرا رب غفور الرحیم ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے اندر نفس امارہ موجود ہے جو ہمیں برائیوں کی جانب لے جاتا ہے، برائیوں کی جانب کھینچتا ہے اور بار بار برائیوں کی جانب ہمیں حکم دیتا ہے. خوب، اب ہم یہ جان لیں کہ نفس امارہ کے ساتھ ساتھ ایک نفس ہے نفس لوامہ. لوامہ ملامت سے بنا ہے، ملامت کرنے والا، سرزنش کرنے والا، اس کو احساس دلانے والا کہ ضمیر کو جھنجھوڑنے والا تم نے غلط کیا ہے. یہ وہ نفس لوامہ کو بھی اللہ نے رکھا ہے جو اللہ کی ایک بہت عظیم نعمت ہے. اسی لیے نفس لوامہ کی تعریف کی گئی ہے، نفس لوامہ کو پسند کیا گیا ہے کیونکہ کم سے کم وہ ملامت تو کرتا ہے، اور اگر وہ ملامت نہ کرے نا انسان کبھی توبہ اور استغفار کی جانب لوٹ کر نہیں آئے گا. لیکن چونکہ نفس لوامہ ہمارے پاس ہے، وہ ہمیں ملامت کرتا ہے، سرزنش کرتا ہے، احساس دلاتا ہے، تو انسان توبہ کر کے اللہ کی جانب لوٹ کر آتا ہے. پھر وہ نفس امارہ میں کھینچتا ہے اور پھر یہ ملامت کر کے ہم کو اللہ کی جانب لے آتا ہے. اور چونکہ یہ پسندیدہ نفس ہے لہٰذا اللہ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے. دیکھیں یہ کتنا اللہ کو عزیز نفس ہے کہ سورہ قیامت آیت نمبر 2 میں اللہ نے اس کی قسم کھائی، اور قسم کھاتے ہوئے خداوند کریم نے کہا کہ لا اقسم لیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی اور قسم ہے مجھے اس نفس کی جو انسان کو برائی کی جانب سے کھینچ کر نیکی کی جانب لے کر آتا ہے. اب ان دونوں کو سمجھنے کے لیے رسول کی ایک حدیث ہے. نبی فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر 2 کان ہوتے ہیں، ایک رائٹ ہینڈ سائڈ کان ہوتا ہے، ایک دل میں بھی 2 کان ہے، ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ کان ہے. نبی کی حدیث ہے. اور جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دل میں جو کان ہے اس میں فرشتے پھونک مارتے رہتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے رہتے ہیں. لیفٹ والا جو کان ہے اس پہ شیطان اپنا حملہ کرتے رہتا ہے اور وہ پھونک مارتا ہوتا ہے، انسان کو برائیوں کی جانب لے جاتا ہے. تو یعنی یہ حدیث کا جو نتیجہ نکالا علماء نے وہ یہ کہا کہ نبی فرمانا چاہ رہے تھے کہ تمہارے دل کے اندر ہی امارہ اور لوامہ دونوں موجود ہیں.
اس طرف شیطان تمہیں جو ہے برائیوں کی جانب کھینچتا ہے لیفٹ سائڈ سے، اور رائٹ سائڈ سے تمہیں فرشتے پھر نیکیوں کی جانب لے کر آتے ہیں۔ نبی نے اس کو اس طرح سے بھی سمجھایا، اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی ایک ایسا دوست ہو کہ تم اس کو کھلاؤ پلاؤ، عزت دو، اکرام دو، تحفے دو، اور اس کے باوجود بھی وہ تمہیں ایسی کسی پریشانی میں ڈال دے کہ تم ذلیل ہو جاؤ، ٹھیک، اور تمہارا ایک اور ایسا دوست ہو جس کو تم بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، اس کو اذیت میں رکھو، اس کے باوجود بھی وہ تمہیں کھلائے پلائے، تمہیں عزت دے اور تمہیں عزت دے کر تمہیں بلندی تک پہنچا دے، تو کیا تمہیں ایسا دوست اچھا لگے گا؟ تو وہ کہتے ہیں یا نبی اللہ، یہ کیسا دوست ہے نا کہ ہم اس کو عزت دیں گے اور وہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ نبی فرماتے ہیں یہ تمہارا نفس امارہ ہے، جسے تم عزت دیتے ہو مگر وہ تمہیں ذلیل کر دیتا ہے، اور وہ تمہارا نفس لوامہ ہے جسے تم بھوکا پیاسا رکھتے ہو اور تم اسے اذیتیں دیتے ہو، امتحان میں لے جاتے ہو، مگر اس کے باوجود وہ اللہ کی نگاہوں میں تمہیں اکرام والا، عزت والا، احترام والا بنا دیتا ہے۔ تو نبی اس طرح سے بار بار اپنے صحابہ کرام کے درمیان امارہ اور لوامہ کو سمجھاتے رہے ہیں۔ تیسرا جو نفس ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، جس کا ذکر سورہ فجر کی آیت نمبر 27 اور 28 میں ہے، جو مشہور ہے کہ امام حسین کی روایت آئی ہے۔ نفس مطمئنہ انسان کا کب بنتا ہے؟ یہ بھی تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر امام حسین کے پاس نفس مطمئن ہے تو ان کے چاہنے والوں کے پاس کیا نفس مطمئن نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ کب ہوگا؟ جب انسان نفس امارہ سے جنگ کرتے 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 اس منزل پر پہنچ جائے کہ اب اس کا نفس کسی برائی کا اسے حکم ہی نہ دے، انسان کو برائی سے نفرت ہو جائے اور وہ برائی کی جانب نہ جائے۔ جس دن ہم اس سٹیج پر پہنچ جائیں تو ہم سمجھیں کہ ہمارے پاس بھی نفس مطمئن آ چکا ہے۔ عام انسان کے لیے تو نہیں لیکن ہوگا۔ عام انسان کے لیے یہ بڑا دشوار ہے۔ عام انسان کے پاس صرف دو ہی نفس ہیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے۔ امارہ برائی کرواتا ہے، لوامہ ہمیں پھر واپس سے کھینچ کر اللہ کی جانب لے آتا ہے۔ لیکن کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ نفس مطمئن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے عزادار کم از کم نفس مطمئن نہ صحیح مگر نفس لوامہ تک تو پہنچے نا۔ ہم اپنے نفس کو نفس لوامہ تک تو پہنچا دیں۔ ہمارا نفس ابھی امارہ تک ہی پہنچ پایا ہے اور امارہ کی ہی پیروی کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم جس دن لوامہ کی بات سن لیں گے اس دن اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہوئے کہیں نہ کہیں اللہ کے مقرب بندوں میں اپنا نام لکھوا لیں گے۔ تو یہ 3 نفس ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ آپا یعنی یہ ہمارے ساتھ پیدائش کے وقت یہ دونوں نفس، تینوں نفس یا موجود ہوتے ہیں، تو شیطان کا اس پر کنٹرول کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ ہمارے بالغ ہونے کے بعد، یا کتنا کنٹرول ہوتا ہے شیطان کا؟ آپ اگر علم اخلاق میں نفس کی بحث پر جائیں گی تو یہ ایک بہت طویل گفتگو ہے۔ اس بحث میں بہت یعنی ڈیپ میں جانا پڑتا ہے۔ ہم بہت ڈیپ میں نہ جا کر صرف اتنا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ نفس کو کچھ علماء نے یہ کہا کہ نفس ایک الگ چیز ہے، کچھ علماء نے کہا نہیں نفس اور روح ایک ہی چیز ہے، کچھ علماء نے کہا نہیں نفس، روح اور دل تینوں ایک ہی چیز ہے، کچھ علماء کہتے ہیں دل الگ ہے، روح الگ ہے، اور نفس خواہشوں کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، نہیں کہا کلو اجسام ذائقۃ الموت، نہیں کہا کلو ارواح ذائقۃ الموت، نفس کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی ڈیٹیل میں گفتگو کی گئی ہے نفس پر، لیکن ہم صرف یہاں پر اتنا مان لیتے ہیں کہ علماء نے یہ کہا ہے کہ نفس اسی دل کو کہا جاتا ہے جو ہمارے ساتھ ہے، نفس اسی روح کو کہا جاتا ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اب اگر نفس ہمارا دل اور روح ہے تو ہمارے پاس دل اور روح کب سے ہے؟ پیدائش، شکم مادر سے، پہلے سے، رائٹ، شکم مادر سے۔ اسی لیے حاملہ ماں کو کیا کہا جاتا ہے؟ نماز قضا نہ کرو، اس لیے کہ اب تم ایک نفس نہیں ہو، تم 2 نفس ہو۔ تمہاری نفس پر جتنی بھی تم اپنے نفس پر جو کچھ بھی کرو گی اس کا اثر تمہارے رحم میں جو بچہ ہے اس پر ہوگا۔ لہٰذا یہ جو دل اور ہماری روح ہے اس پر اثر کرنا ہمارے شکم مادر سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب بچہ دنیا میں آتا ہے، روح ہے نا اس کے ساتھ، روح ہے نا، بچے کے ساتھ روح ہے، بچے کے ساتھ دل ہے، یعنی اس کے ساتھ نفس ہے،
اور چونکہ اس کے ساتھ نفس ہے، یہی وجہ ہے کہ بچہ کھلونے کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، مانگتا ہے نا. ایک 6 مہینے کا بچہ بھی ہوگا، اگر آپ اس کو بازار میں لے کر جائیں تو وہ کھلونے کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. کیوں؟ اس کو کس نے بتایا کہ یہ کھلونا ہے؟ اس کو کس نے بتایا کہ یہ کھیلنے کودنے کی چیزیں ہیں؟ وہ جو کلر دیکھتا ہے نا، وہ کلر کی طرف کشش ہوتی ہے، اٹریکٹ ہو کر اس کو مانگتا ہے کہ یہ مجھے چاہیے. پھر اسی بچے کو آپ دیکھیں، وہ رو رہا ہو تو اس کو لائٹ دکھائیے، اب اس کو چمک دمک دکھائیے، چمکنے والی چیزیں دکھائیے، خوش ہو جاتا ہے. اس کو کس نے بتایا کہ چمک دمک کی چیزوں کی جانب جانا چاہیے؟ یہ وہیں سے اٹیک شروع ہو رہا ہے کہ اس کو بچپن سے ہی اٹیک کی جانب لے جایا جا رہا ہے، اس کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے دنیا کی طرف، دنیا کی چمک دمک. اور پھر ایک اور بات، ایک اور نقطہ کہ ہم نے اپنے خود کے، آپ بھی ماں ہیں میں بھی ماں ہوں، ہے نا، ہم نے دیکھا ہوگا اپنے گھر میں ہم اپنے بچے کو جس چیز کے لیے منع کرتے ہیں وہ وہی کرتا ہے. یہ کون کروا رہا ہے؟ بچے ہی ایسے ہوتے ہیں. ہم یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں نا کہ یہ بچے ایسے ہوتے ہیں، یہ بچے ایسے ہوتے ہیں. نہیں، نفس کروا رہا ہے ان کا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، یہ تو بچہ ہے، یہ تو ایسے ہی کرے گا، جو منع کرو وہی کرتا ہے نا. پھر جو ہم نے منع کیا اور اس نے کیا، اور اس کام کے کرنے کے بعد جب اس کو اس میں نقصان ہوا تو آتا ہے سوری کرنے، آتا ہے نا، تب سے ریبیل ہوتا ہے انسان کے اندر. وہ ہمارے پاس سوری مانگنے آتا ہے نا کہ اماں آپ نے منع کیا تھا لیکن میں نے کیا، دیکھو مجھے چوٹ لگ گئی، اگر میں نے آپ کی بات مانی ہوتی تو مجھے چوٹ نہیں لگتی. تو وہ جو ہماری بات کو نہیں مان رہا تھا وہ امارہ تھا، وہ جس نے ہم کو سوری بلوایا وہ کیا تھا؟ لوامہ تھا. یعنی بچپن سے یہ نفس ہمارے ساتھ ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا، ماں باپ سے کیوں اتنی تاکید سے کہا گیا ہے کہ جسم کی تربیت نہ کرو، جسم کی تربیت وہ رب کرنے والا ہے. اس کے کھانے پینے، وٹامن، آئرن، اس کی فکر نہ کرو، وہ دے گا. تم اس کے نفس کی تربیت کرو. جس دن تم نے اس کے نفس کی تربیت کر دی تم کامیاب والدین ہو. لیکن ہم اور آپ، میں اپنی بات کر رہی ہوں، ہے نا، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم اپنے بچوں کی جسم کو سجانے میں لگے ہیں. اس کا ڈریس سب اچھا ہو، ہاں، اس کی ہیلتھ اچھی ہو، اس کا کلر اچھا ہو، اس کے ہیئر سٹائل اچھے ہو، اس کا ڈریسنگ سینس اچھا ہو. ہم اس کو بلڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارا کام کیا ہے؟ نفس کو بلڈ کرے، کیونکہ نفس اسی وقت اس کے اندر پایا جا رہا ہے. صحیح ہے؟ اوکے جی. تو آپا، یہ تو جیسے ہم نے بات کی نفس امارہ اور نفس لوامہ کی، لیکن کیونکہ ہمارا ٹاپک شیطان کے بارے میں ہے، ہم شیطان پر گفتگو کر رہے ہیں. آپا ایک بات بتائیں کہ شیطان جو ہے اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھیں جیسے جو جناب آدم کے وقت جو شیطان تھا، کیا وہ آج بھی زندہ ہے؟ اور یا ایک انسان کے ساتھ جو شیطان جیسے کہ اضافہ ہوتا ہے تو وہ اس انسان کے مرنے کے ساتھ وہ شیطان بھی اس کے ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، یا دنیا میں کہیں بھٹکتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں؟ کیا عمر ہوتی ہے شیطان کی؟ کب تک زندہ رہتا ہے وہ؟ شیطان کی عمر کے متعلق آپ نے خود جواب دے دیا ہے کہ وہ حضرت آدم کے زمانے سے تھا اور وہ اب تک ہے. اس کو اگر ہم قرآن سے ثابت کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں شیطان سے یہ کہا تھا کہ تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دی جا رہی ہے. وقت معلوم قرآن میں 2 جگہ پر آیا ہے، ایک سورہ حجر میں آیا ہے آیت نمبر 38، اور ایک سورہ صاد کی آیت نمبر 75 سے لے کر 81 تک، جہاں یہ پورا واقعہ بیان ہوا ہے، جس کا ترجمہ اگر ہم پڑھیں تو اس طرح سے ہوگا کہ اللہ نے جب شیطان سے کہا کہ ایسی کون سی چیز ہے جس نے تجھے آدم کا سجدہ کرنے سے روکا، تجھے غرور آ گیا ہے، تو اس نے کہا کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، لہٰذا میں اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہوں، میں نہیں کروں گا. تو اللہ نے کیا کہا؟ تو مردود ہو گیا، یہاں سے نکل جا. وہ کہتا ہے کہ میں جا تو رہا ہوں مگر مجھے مہلت چاہیے تیرے بندوں کو بہکانے کی. تو اللہ نے کہا ہے ٹھیک ہے میں تجھے مہلت دیتا ہوں لیکن وقت معلوم تک، یعنی اس کی جو زندگی ہے وہ کہاں تک ہے؟ وقت معلوم تک. اب یہ وقت معلوم کیا ہے، اس پر بحث ہے مفسرین کے درمیان. کچھ مفسرین نے کہا کہ وقت معلوم قیامت تک کا دن ہے، کہ کیونکہ قیامت میں سب زندہ کیے جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، پھر شیطان کو بھی کھڑا کیا جائے گا، تو وقت معلوم قیامت کے دن کو کہا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں،
وقت معلوم قیامت کے دن کو نہیں کہا جاتا، بلکہ وقت معلوم امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا دن ہوگا. جس دن ان کا ظہور ہوگا وہ وقت معلوم کا دن ہوگا، اور اس دن سے پھر شیطان کے اختیارات ختم ہو جائیں گے. لیکن اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ وقت معلوم تک جو زندہ رہنے والا ہے، تو کیا امام کے آنے کے بعد اس کو مار دیا جائے گا؟ صحیح، یہ سوال آئے گا بہرحال کہ تو کس طرح سے پھر وہ لوگوں کو بہکائے گا؟ کیا پھر جو نیکی اور بدی کا فرق ختم ہو جائے گا امام کے ظہور کے بعد، جب شیطان کا وقت معلوم امام زمان کا ظہور ہے؟ اگر ایسا ہے تو امام کے آنے کے بعد پھر نیکی اور بدی میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ صحیح، ٹھیک ہے، واضح ہے سوال، واضح ہے آپ کے ذہن میں؟ جی. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وقت معلوم یعنی امام کا ظہور، یعنی شیطان کا اس دن مر جانا. ایک روایت میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو شیطان مسجد کوفہ کے باہر دو زانو ہو کے کھڑا ہوگا اور چیخ مار مار کے روئے گا اور رو رو کر کہے گا آہ وقت معلوم آ گیا، آہ وقت معلوم آ گیا. یا تو یہ ہوگا کہ اس دن وہ مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، یا یہ ہوگا کہ اس کے اختیارات، وسوسہ ڈالنے والے اس سے پاورز لے لیے جائیں گے، اس سے پاور لے لیے جائیں گے. اب جب پاور لے لیے گئے تو وہ بھی اس کی موت ہی ہے نا، کیونکہ وہ اسی لیے زندہ ہے، ٹھیک ہے، کر پائے گا. تو ایک حساب سے وہ بھی اس کی موت ہوگی. علماء یہ کہتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا جب انسان کا حقیقی ایگزام شروع ہوگا، کیونکہ ہر انسان گناہ کرنے کے بعد یہ کہتا ہے شیطان نے کروا دیا، ہم نے کر لیا، شیطان نے بہکا دیا تو ہم سے ہو گیا، ہے نا، ایکسکیوز. لیکن ظہور کے بعد یا وہ مر جائے گا یا اختیار لے لیے جائیں گے، تب تو صرف نفس ہے نا، تب تو صرف انسان ہے اور انسان کا نفس ہے. پھر نیکی اور بدی کی اصل وجہ پتہ چلے گی، پھر اصلی نیک اور بد انسان سامنے آئیں گے. وہ جو اپنی برائیوں کا سارا بوجھ شیطان کے کاندھے پہ ڈالتے تھے، اب سمجھ میں آئے گا کہ واقعاً یہ اپنی مرضی سے گناہ کرتے تھے یا شیطان کے بہکانے پہ کرتے تھے. تو شیطان کی جو ایج ہے وہ وقت معلوم تک ہے. وقت معلوم یا قیامت بھی ہو سکتا ہے یا پھر ظہور بھی ہو سکتا ہے. جی. اور شیطان اس وقت بھی بہت زیادہ طویل عمر کا تھا نا، کیونکہ 3-4 ہزار سال کے تو صرف ہاں، وہ اس وقت بھی بہت زمانے پہلے سے تھا، وہ حضرت آدم کی خلقت سے بھی پہلے سے تھا. اسی لیے تو جب امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی عمر مبارک پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنی لمبی اور طویل عمر کیسے ہو سکتی ہے، تو ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، شیطان کا یقین کرتے ہو کہ وہ ہے؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں ہاں. تو علماء پوچھتے ہیں کب سے ہے؟ تو شیطان کی اتنی طویل عمر کو تم مانتے ہو، لیکن امام کی طویل عمر پر تم کو اعتراض ہے. صحیح، تو وہ بہت طویل عمر رکھتا ہے شیطان. ابھی آپ نے کہا کہ وقت معلوم تک اس کو مہلت دی گئی ہے کہ یا تو وہ مار دیا جائے گا، مر جائے گا، یا اس کا اس کے پاورز لے لیے جائیں گے. تو یہ شیطان کا جو ہے یہ خاتمہ پھر ہوگا کیسے؟ کیا اس کا کوئی روایتوں میں ذکر ملتا ہے؟ وہ جہنم جائے گا، جلے گا ساتھ میں، کیا ہوگا اس کا؟ اس کی خاتمے کے لیے امام کے ظہور کے بعد جو رجت ہوگی نا، تو ایک روایت میں یہ ہے کہ یعنی قتل کریں گے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام رجت کر کے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امام صادق کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے باہر شیطان کو رسول جو ہے وہ سنگسار کریں گے اور اتنے پتھر اس کو ماریں گے کہ پھر وہ رسول کے ہاتھوں مارا جائے گا. اور تیسری روایت میں یہ ہے کہ مسجد کوفہ کے باہر جب وہ بیٹھ کے چیخے گا کہ آہ وقت معلوم آ گیا، میرا خاتمہ ہونے والا ہے، تو خود امام زمان جو ہے اس کی گردن کو مروڑ دیں گے. وہ اس طرح سے پھر اس کا خاتمہ ہوگا، وہ اس طرح سے مر جائے گا. ٹھیک ہے، تو یا تو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے قتل کو بھی باقاعدہ واضح طور پر لکھا گیا کہ اس کا قتل ہو جائے گا امام کے ظہور کے بعد. اور اگر جو لوگ یہ نہیں مانتے کہ قتل نہیں ہوگا، تو ان کے لیے یہ ماننا پھر پڑے گا کہ اس کے اختیارات لے لیے جائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کا جو ٹھکانہ ہوگا قیامت میں، وہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ، سب سے نچلے حصے میں رہے گا. کیونکہ پورے کے پورے عالم میں اگر کسی نے لوگوں سے برائی کروائی ہے سب سے زیادہ تو وہ شیطان ہے. حالانکہ جب انسان، قرآن کی آیات ہے بڑی خوبصورت کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب قیامت کے دن لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو لوگ اللہ سے کہیں گے ہم نے نہیں کیا، شیطان نے کروا دیا. تو شیطان وہاں پہ کھڑا ہوگا، تو شیطان کہے گا میں نے نہیں کروایا،
میں نے تو صرف تمہیں حکم دیا تھا، تم نے کیا اپنی مرضی سے ہے. تو وہاں پر شیطان بھی اپنے دامن کو جھاڑ لے گا برائی کروانے کے بعد بھی. لہٰذا جس نے برائی کروائی ہے وہ بھی، جس نے برائی کی ہے وہ بھی، جو گناہ کا مرتکب ہوا ہے وہ بھی، سب کے سب شیطان کے ساتھ، کیونکہ شیطان اس وقت ان گناہ گاروں کا سردار بنایا جائے گا، اور پھر وہ پورا گناہ گاروں کا لشکر شیطان کے آگے آگے جائے گا، اور پھر ان کو جہنم کی آگ میں منہ کے بل ڈالا جائے گا. یہ جو منہ کے بل ڈالنے کی بات آتی ہے نا آیات قرآنی میں کہ کیوں منہ کے بل ڈالا جائے گا، اس کی وجہ یہ بتائی گئی کیونکہ انسان دنیا میں جب تک رہتا ہے تو جس چیز کو وہ اپنی سب سے زیادہ خیال رکھ کے اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ انسان کا چہرہ ہے. ہم سب سے زیادہ ایفرٹ کس چیز کے لیے ڈالتے ہیں؟ چہرے پہ نا. چہرے پہ خرچ کر رہے ہیں، چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے اور آپ نے نہ جانے کتنے خرچ کر دیے. تو چونکہ انسان نے سب سے زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش چہرے کے لیے کی ہے، لہٰذا قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کو جلایا جائے گا وہ چہرہ ہوگا. انہیں منہ کے بل جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا اور ان کا پہلے چہرہ جلے گا، اور پھر اس کے بعد وہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، حشر تک یا ابد تک، ابد وہ اس آگ میں جلتے رہیں گے، وہ کبھی اس آگ سے باہر نہیں نکلیں گے. یعنی وہ چیلے اس کے وہ سب ختم ہو جائیں گے. سب ہاں. آپ نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ جو بچوں کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے. تو جیسے میرے ساتھ اگر کوئی پیدا ہوا ہے، جیسے آپ نے کہا تھا کہ ایک انسان کے ساتھ 2 شیطان پیدا ہوتے ہیں، تو وہ میری موت کے ساتھ ان کی بھی موت ہو جاتی ہے، وہ بھی دنیا سے ساتھ میں چلے جاتے ہیں. جی ابا یہ تو سوال ہمارا ابھی آپ کی گفتگو سے آیا ہے کہ اس کو تو پتہ چلتا ہوگا یہ ساری باتیں ہم لوگ جو کر رہے ہیں، یا اس کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں کہ اس کا اس طرح سے خاتمہ ہوگا، تو کبھی اس کو افسوس نہیں ہوتا یا میں پلٹ آؤں توبہ کروں؟ کبھی شیطان میں نفس لوامہ نہیں پایا جاتا؟ اگر اس کو اس چیز کا احساس ہی ہو جاتا تو وہ شیطان ہی کیوں بنتا؟ جس کے اندر غرور آ جائے نا، پھر وہ غرور والا مغرور انسان کبھی اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا ہے. وہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور سامنے والا غلط ہے. جو اللہ کے خلاف کھڑا ہو جائے تو پھر وہ کیا، اور اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ پھر باقی نہیں رہتا. آپا بہت بہت شکریہ. اب تک جو ہے شیطان دشمن تو تھا کھلا ہوا، لیکن اس کی کوئی معرفت ہم لوگوں کے پاس نہیں تھی. لیکن انشاءاللہ اب اس ایپیسوڈ سے جو ہم نے سیریز کی ہے، اس سے اب کچھ تو شیطان سمجھ میں آیا ہے، اور کوشش کریں گے کہ بھائی وہ جو ہمارا آج دوست بنا پھرتا ہے، ہمیں ساری برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے، اس کو اپنا دوست نہ سمجھ کے دشمنی سمجھیں اور اس سے کسی طرح دور رہیں انشاءاللہ. ناظرین، شیطان کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ دین اسلام ہو. کرسچینٹی میں بھی اسے لوسیفر یا ایسے کچھ ناموں سے بتایا جاتا ہے. پھر جو ہندوازم ہے اس میں بھی شیطان کا ذکر ملتا ہے. یعنی یہ جو شیطان ہے اس کے بارے میں یہ کلیئر ہے کہ یہ ایک موجود ہے، یہ ایک چیز ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اتنی زیادہ ڈیٹیلنگ جو ہے وہ صرف ہمارے پاس موجود ہے کہ کس طرح اس سے محفوظ رہنا ہے، کس طرح اس کے شر سے بچنا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ شیطان مردود سے اللہ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے اور اس کے بہکاوے میں نہ آئے، کیونکہ قیامت کے دن وہ بھی ہم سے دامن جھاڑ لے گا. تو بس اسی پیغام کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.